السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، اب تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بےحد احسان اور انعام ہے، جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایک ایسی مجلس جہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ ایک پاڑے کا جو ہے خلاصہ بیان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ دراصل یہ پاڑوں کا سفر نہیں ہے بلکہ شعور کا سفر ہے۔ تو ہم یہاں الفاظ کی تلاوت نہیں بلکہ اپنی زندگی کی ترتیب نو جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے صرف مذہبی وابستگی ہی نہیں بلکہ فکری رہنمائی، اخلاقی تعمیر اور روحانی بلیدگی کا سرچشمہ ہے۔ یہ مجلس ایک کلاس سے بڑھ کر ایک تربیتی ورکشاپ ہے۔ یہاں ہم معلومات جمع نہیں کرتے بلکہ اپنے باطن کی اصلاح کرتے ہیں، اور ہر پارہ ہمیں جو ہے وہ ان سوالات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کو کتنا پہچانتے ہیں، اپنے نفس کو کتنے قابو میں رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق جو ہے وہ کتنا ڈالتے ہیں۔ تو دراصل یہ نشست تزکیہ، فکر اور تعمیر کردار کا عمل ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 28 ہے۔ اس پارے کے اندر جو ہے تقریباً 9 صورتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ سورۃ المجادلہ ہے، سورۃ الحشر ہے، سورۃ الممتحنہ ہے، سورۃ الصف ہے، سورۃ الجمعہ ہے، سورۃ المنافقون ہے، سورۃ التغابن ہے، پھر سورۃ الطلاق ہے، سورۃ التحریم ہے۔ تو اس پارے کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ساری کے ساری مدنی ہیں، اور ان کا مجموعی جو مضمون ہے، یعنی ان کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ معاشرتی تعلقات ہیں، خانگی زندگی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ المجادلہ ہے۔ تو اس سورت کا نام مجادلہ ہے۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے یعنی بحث و تکرار کرنا۔ تو سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی صحابیاں تھیں، تو ان کے شوہر نے غصے میں آ کر ان کو کہہ دیا کہ آپ مجھ پر جو ہے ایسے ہی ہیں جیسے آپ میری ماں ہیں، یعنی میری ماں کی مانند ہے۔ تو عرب معاشرے میں یہ الفاظ کہنے سے بیوی جو ہے ہمیشہ کے لیے خاوند پر حرام ہو جاتی تھی، تو اسے وہ زہار کہتے تھے۔ اب جب سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند نے یہ الفاظ کہہ دیے تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ آ کے جو ہے یعنی سارا معاملہ بتاتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سرگوشی کے انداز میں جو ہے آپ سے مسئلہ جو ہے وہ اپنا سامنے رکھ رہی ہے کہ ہمارا معاملہ خراب ہونے کی کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلہ حل کرنے کی جب اس نے جو ہے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مسئلہ حل کرتے ہوئے جو ہے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تم سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی تم میں سے جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی ان کو ماں کہہ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ مجھ پر حرام ہے جیسے جو ہے وہ میری والدہ ہے۔ تو ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ ان کی مائیں اصل میں وہی ہیں جن کو انہوں نے جنم دیا ہے۔ ان کی بیویاں جو ہیں ان کی مائیں نہیں بن سکتی۔ یقیناً وہ بہت بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ پھر اس کا حل بتایا، اس کا سلوشن بتایا کہ وہ اب کیا کریں۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی ان کو ماں کہہ دیتے ہیں، پھر اپنے کیے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں
تو انہیں چاہیے کہ بیوی سے جو ہے وہ تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اگر ان کے لیے غلام آزاد کرنے ممکن نہیں ہے تو جو ہے وہ یعنی مسلسل جو ہے وہ 2 مہینوں کے روزے رکھیں۔ اگر 2 مہینوں کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو یعنی پھر کیا کریں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، پھر جو ہے ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلوشن، یہ حل جو ہے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ایک گردن آزاد کریں، ایک غلام آزاد کریں۔ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر جو ہے مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھیں۔ اگر مسلسل 2 مہینوں کے روزے بھی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جو انہوں نے کہا ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اس پارے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے۔ کوبیتوا کما کوبت الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگ جو ہے وہ ذلیل ہوئے، کہ اب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بینات جو ہیں آیات بینات جو ہیں نازل فرمائیں تو اس کو جو ہے وہ جھٹلاتے تھے اور کفر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس کی بغاوت کرنے والا کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ دنیا کی غربت اور درجات میں وہ اوپر نیچے ہونا یہ عزت یا ذلت کا معیار نہیں ہے۔ اصل عزت جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگی، تو عزت والے جنت میں اور ذلیل لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر وہ انسان کے پاس مال و دولت ہے تو وہ سمجھتا ہے میری بڑی عزت ہے، تو یہ عزت کا معیار جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کل قیامت کے دن جنت میں چلا جائے اور جہنم سے جو ہے وہ بچا لیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آداب مجلس جو ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس صورت میں مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے کچھ آداب سکھائے گئے ہیں اور بعض ایسے معاشرتی عیوب کو دور کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے جو اس دور میں جو ہے وہ پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کیا کرو، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس طرح تم یعنی اکٹھے کیے جاؤ گے، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے اس سے بھی ساتھ ساتھ ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، سرگوشی اس طرح کی نہ کیا کرو۔ اگر تم نے بات کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول، نیکی اور تقوی کی بات کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنی اور دوستی کا معیار جو ہے وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو مومن وہ نہیں ہے جو صرف نماز روزہ یعنی اس طرح کی عبادات کرتا ہے، بلکہ مومن وہ ہے جس کی زندگی کے تمام معاملات دین کی بنیاد پر کھڑے ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ کسی سے محبت یا دشمنی بھی رکھتی ہیں تو اس کا معیار بھی اللہ کی ذات گرامی ہوتا ہے۔ یعنی ان کے ہاں کسی سے محبت کرنے کے لیے رشتہ داری، پیسہ یا عہدہ معیار نہیں ہوتا، وہ ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یعنی عقیدہ الولا والبرا، یعنی اللہ کے لیے محبت، الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنی ہے کسی سے اور اللہ کے لیے جو ہے کسی سے نفرت کرنی ہے۔ تو یہ مومنوں کی جو ہے وہ ایک علامت ہے، یعنی وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی یعنی رضا کے لیے۔ یعنی نفرت سے کیا مراد ہے بھائی، جو اللہ کے حکام کی جو ہے نافرمانی کرتا ہے تو آپ اس سے اس لیے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس لیے جو ہے یہ سودی کاروبار کرتا ہے، یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا جو ہے وہ یعنی دشمن، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، تو میں اس کا جو ہے وہ کیسے، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنی ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے جو ہے وہ یعنی نفرت کرنی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے سورۃ الحشر ہے، اس میں جو ہے وہ یہود کی قبیلہ بنو نذیر کی مدینہ سے جلا وطنی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ مدینہ میں یہود کے جو ہے وہ 3 قبیلے آباد تھے، یعنی مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ فلسطین سے اس لیے یہاں آئے تھے، مدینہ کے اندر فلسطین سے اس لیے ہجرت کر کے آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہاں آخری نبی تشریف لائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ داخل ہونے کے لیے انہوں نے فلسطین سے یہاں ہجرت کی تھی۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول تو ہمارے قبیلے بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل سے آیا ہے، یعنی ان کو یہ تھا کہ
نبی جو آئے گا آخری نبی وہ ہماری باپ جو ہے وہ اسحاق کی لڑی سے ہوگا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی سے ہے نا، تو انہوں نے قبائلی تعصب کی بنا پر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے اور آپ کے دشمنوں سے جو ہے رابطے میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں ایک کام کے سلسلے میں تشریف لے کے جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ جو اس مکان کی دیوار ہے اس کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا جائے، اور پلاننگ کی کہ مکان کے اوپر چڑھ کر جو ہے اوپر سے وہ چکی کا ایک پتھر ہوتا ہے، تو وہ پتھر جو ہے آپ کے اوپر جو ہے پھینکا جائے، جس سے جو ہے آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ تو بعد میں کہیں گے پتھر جو ہے وہ کہیں منتقل کر رہے تھے تو وہ چھوٹ گیا تھا، اس وجہ سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے بر وقت خبر دے دی، تو آپ وہاں سے اٹھ جاتی ہیں۔ تو اس عہد شکنی پر مسلمانوں نے ان کے جو قلعے تھے ان کا محاصرہ کر لیا، چند دن جو ہے وہ اپنے قلعوں میں محصور رہتے ہیں، بعد میں انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی جان بخشی کی صورت میں جو ہے وہ جلا وطنی پر آمادگی ظاہر کی کہ ہم جو ہے یہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں، آپ جو ہیں ہمیں یعنی ہمارا محاصرہ جو ہے وہ کھول دیں، تو آپ نے قبول فرما لیا، اور وہ لوگ مدینہ سے نکل کر خیبر میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، یعنی خیبر میں جا کے جو ہے وہ اپنا پڑاؤ کرتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی سورۃ حشر میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ دولت جو ہے وہ چند امیر خاندانوں میں محصور ہونی چاہیے۔ ان کا یہ معاملہ تھا کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جو علاقہ یا مال غنیمت جنگ کے ذریعے حاصل کیا جاتا تھا تو وہ جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، اور جو علاقہ یا مال بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے وہ مجاہدین میں تقسیم کرنے کی بجائے عام مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے کاموں میں جو ہے وہ یعنی قومی خزانے میں جمع کیا جائے گا۔ تو اس سے جو ہے مال فے کہا جاتا ہے، جو بغیر جنگ کے مال حاصل ہو جائے اس کو یعنی مال فے کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں سے اپنے رسول پر لٹایا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور قرابت دار یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والا نہ ہو، کہ اگر مال غنیمت کی طرح مال فے کو بھی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا تو وہ چند دنوں میں جو ہے جگیردار بن جائیں گے اور عام مسلمان جو ہے وہ بالکل محروم رہ جائیں گے۔ تو اس سے ملک کا معاشی نظام جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ معاشیت کی بنیاد جو ہے وہ اصول یہ ہے کہ پیسے کے سرکل سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے، تو لہٰذا پیسہ کسی بھی صورت میں مخصوص لوگوں کے پاس جمع نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ گردش کرتا رہے گا تو تبھی جو ہے معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ کی عظمت کو بیان کیا کہ وہ لوگ کس قدر عظیم تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹا کر ہجرتیں اختیار کی ہیں، اور وہ لوگ بھی کم عظیم نہیں ہیں جنہوں نے مہاجرین کا بوجھ اٹھایا ہے کہ انہیں اپنی ہر چیز میں جو ہے حقیقی شراکت دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین تبوّنوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے ان کے گھر میں اور ایمان میں جو ہے جگہ بنا لی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں، اور وہ اپنے سینوں میں اس کسی چیز کی خواہش نہیں پاتے، یعنی ان کا سینے جو ہیں وہ تانگ نہیں ہوتے اس بات سے، بلکہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود چاہے وہ پریشانی میں ہوں تنگی میں ہوں لیکن اپنے سے جو ہے وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی صحابہ کی عظمت یہ تھی اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جو ہے وہ مسجد نبوی میں ایک مہمان آتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بتایا کہ جاؤ بھائی میرے گھروں میں سے چکر لگا کے آؤ، کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، تو اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جب چکر لگانے والا جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی گھر سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، پانی کے سوا جو ہے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی یہ پیغام ملتا ہے کہ پانی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھ لیں نبی جو ہیں وقت کے جو ہیں وہ نبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی عزت اور شان اور مرتبہ کس قدر عظیم فرمایا، لیکن کھانے پینے کی صورتحال یہ ہے کہ گھر میں جو ہے پانی کے سوا کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے بھائی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی اٹھتی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا، لے کے جاتے ہیں، باہر ٹھہرایا، گھر میں جا کے بیوی سے پتہ کیا بھی کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، تو بیوی بھی دیندار تھی، کہنے لگی بھئی چند لقمے ہیں جو بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے جو رکھا ہوا ہے، فرمایا بچوں کو جو ہے وہ ایسے ہی سلا دو، تو وہ جو کھانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے
پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے، تو لہٰذا آپ ایسا کرنا، جب دسترخوان پہ کھانا لگاؤ تو چراغ جو ہے اس کو صحیح کرنے کے بہانے جو ہے اس کو بجھا دینا، تاکہ میں بھی مہمان کے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جاؤں گا اور میں ایکٹنگ کروں گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں ان کے ساتھ، لیکن وہ مہمان جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ تو بیوی نے ایسے ہی کیا، جب دسترخوان لگایا، مہمان بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا تو ساتھ وہ صحابی حضرت ابو طلحہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو بیوی نے جو ہے وہ چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو جو ہے بجھا دیا، یا اس کے اندر تیل ڈالنے کے بہانے جو ہے اس کو بجھا دیا۔ تو اب جو ہے مہمان کھانا کھا رہا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی جو ہے منہ کو حرکت دے رہے ہیں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ صحابی بھی میرے ساتھ یعنی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جب وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، صبح ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں جو ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں یسو آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ابھی جو ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس وہی لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو تمہاری رات والی مہمان نوازی اتنی پسند آئی ہے تم دونوں میاں بیوی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن بنا کے میرے قلب اطہر پر نازل فرما دی ہے، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آپ کی مہمان نوازی پسند آئی ہے، اللہ نے قرآن بنا دی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینے والے خود چاہے وہ تنگی میں ہو مشکل میں ہو، یعنی تنگی یا مشکل ہے، گھر میں بچوں کے لیے صرف کھانا ہے وہ بھی مہمان کو کھلا دیا، تو اللہ اتنا جو ہے وہ راضی ہوا ہے آپ کی مہمان نوازی پر۔ اسی طرح جو ہے اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ویسے تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں کا ذکر ہے، وہ ہے سورۃ الحشر کی آخری جو 3 آیات ہیں، هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، بے حد جو ہے وہ رحم والا ہے۔ هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں بیان ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے، یعنی جب اہل مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کیا ہوا معاہدہ تھا وہ توڑ ڈالا، تو آپ نے مکہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ چونکہ مکہ جو ہے حرم ہے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی پلاننگ بنائی کہ وہاں لڑائی نہ ہو اور مکہ پر قبضہ بھی ہو جائے۔ تو یہ ایسی صورت ہی میں ممکن تھا کہ مکہ والے جو ہے مقابلہ نہ کرتے، اگر مقابلہ کریں گے تو لڑائی اور قتل و غارت جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا انتظام کیا کہ ہماری تیاری کی کسی کو خبر نہ ہو، اہل مکہ کو پتہ نہ چلے کہ مسلمان جو ہے مکہ پر یعنی حملہ کرنے کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو مزید اللہ سے دعا بھی کی کہ ہماری تیاریوں سے اہل مکہ جو ہے وہ غافل یعنی رہیں۔ تو مگر ایک صحابی جو تھے سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے یہ صحابی تھے، تو ان کے بچے جو تھے وہ مکہ میں تھے، تو ان کے کچھ دوستوں کے پاس تھے، تو انہوں نے سوچا کہ دوستوں نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ میرے بچوں کے ساتھ اور احسان کریں گے، نیکی کریں گے۔ انہوں نے دوستوں کے نام ایک خط جو ہے وہ یعنی لکھوایا اور اسے جو ہے ایک خاتون کے ذریعے جو ہے وہ مکہ میں پہنچایا تاکہ ان کو خبر ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے میرے بچوں کی جو ہے وہ جان بخشی ہوگی، ان کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سارے جو ہے معاملے سے جو ہے وہ آگاہ کر دیا کہ ایسے ایسے آپ کے صحابی نے جو ہے یہ ایسے معاملہ کیا ہے، آپ کا راز فاش کرنے کی جو ہے وہ یعنی جسارت کی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھیج کے جو ہے وہ اس خاتون سے جو ہے وہ خط منگوایا۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ یعنی اپنی سواری پر سوار ہے اور وہ جو ہے مکہ جا رہی ہے، تو اس کے پاس ایک خط ہے، وہ آپ نے لے کے آنا ہے۔ جب صحابہ اس کے پاس پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں بھائی آپ جھوٹی ہو سکتی ہو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، لہٰذا آپ وہ خط دے دیں ہمیں، ورنہ ہم جو ہے وہ تمہاری تلاشی لیں گے۔ برکیف اس عورت نے جو ہے وہ اپنی یہ بالوں کی مینڈیاں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر سے جو ہے وہ خط نکال کے صحابہ کے حوالے کیا۔ تو اب جب خط ملتا ہے تو اس میں جو ہے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تلوار جو ہے نکال لیتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ ہماری راز کو فاش کیا ہے، اب اس کی گردن جو ہے وہ اتاروں گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی رک جاؤ عمر، آپ کو پتہ نہیں یہ صحابی ہے، یہ بدر میں شریک ہوا تھا، اور جو بدر میں جن صحابہ نے شرکت کی تھی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے جان کے فرمایا تھا کہ اے ملو ما شئتم، جو تم چاہے عمل کرو، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، لہٰذا اس کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ تو اس حوالے سے بات ہوئی ہے، مزید جو ہے وہ اس میں اور بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی ہے، قصہ مختصر۔ پھر اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو ہے داخل ہونے کی شرائط کو بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب مرد یا عورت مسلمان ہوتے تو وہ یہ الفاظ کہتے تھے کہ ہم نے بیعت کی تھی۔ آج جب بھی کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے یا مسلمان بالغ ہونے پر اسلام پر چلنے کا وعدہ کرتا ہے تو اسے ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان نئے یا پرانے کے لیے شرط ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان۔ اے نبی جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں تو تجھ سے بیعت کرتی ہوں تو وہ نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ چوری کریں، نہ زنا کریں، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں، اور نہ کسی پر بہتان جو ہیں وہ باندھیں، تو جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گڑ رہی ہیں، اور نہ کسی نیک کام میں تیری نافرمانی کریں، تو ان سے بیعت لے لے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا بھی کر، یعنی پھر جو ہے ان کی یہ سارے معاملات کو قبول کیا جائے گا، ان کے اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ پھر سورۃ الصف ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں اپنے منہ سے کہتے ہو، وہ بات کیوں اپنی زبان سے نکالتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے، یعنی انسان کو وہی بات کرنی چاہیے جس پر عمل کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان اس زبان سے تو کچھ کہتا جائے لیکن خود اس پر عمل نہ کرے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی کافر لوگ جو ہیں وہ تو یہ سازشیں کرتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے کسی طرح جو ہے وہ مٹا دے، ختم کر دے، وہ چاہتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور کو جو ہے وہ اپنے منہ سے بجھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے نور کو، اپنے دین کو جو ہے وہ غالب کر کے رہیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ہم جو ہے اپنے دین کو غالب کر کے رہیں گے تمام دینوں پر، اگرچہ مشرک لوگ جو ہے وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی تجارت کے بارے میں بتایا جو نفع والی تجارت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے جو ہے وہ نجات دلا دے۔ وہ کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، یہ بہترین عمل ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر سورۃ الجمعہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن تمہیں جو ہے نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو تمام اپنی خرید و فروخت کو ترک کر کے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز جمعہ پوری کر لو تو پھر جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی پارے کے اندر یہ بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جس کو جو ہے اس کا اولاد اور اس کی مال اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی تو وہ کیا ہوگا، فاولئک ھم الخاسرون، بس یہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر سورۃ التغابن کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ التغابن جو ہے مکی دور کے آخری یا مدنی دور کے جو ہے آغاز میں نازل ہوتی ہے۔ اس صورت کے آغاز میں جس طرح کائنات میں یعنی تم رہ رہے ہو تو اس کا ایک خالق اور مالک ہے، یہ کائنات بے مقصد نہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شناخت اور پہچان ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے جس نے اس کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کی ہے۔ پھر سورۃ الطلاق کے اندر اسلامی معاشرت میں طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے کہ انسانی معاشرے کی بقا کے لیے نکاح ضروری ہے۔ اس طرح زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جن سے بحفاظت جو ہے گزرنے کے لیے طلاق کا آپشن ضرور رکھا ہے، لیکن نکاح جو ہے اور طلاق کے آپشنز کھلے نہیں رکھے جو چاہے جیسے دوسروں کی زندگی اور جذبات سے کھیلتا رہے، بلکہ اسلام نے دونوں کے اصول و ضوابط جو ہے وہ طے کیے ہیں جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ عدت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت کتنی ہے،
جس کے اندر اندر وہ خامند اس سے رجوع کا حق رکھتا ہے۔ عام عورت کی جو ہے وہ یعنی 3 حیض ہے، حمل والی کی جو ہے وہ یعنی وضع حمل ہے، جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک ایسی عورت ہے جس کو وہ مینسز نہیں آتی، اس کی جو ہے وہ عدت 3 مہینے ہے۔ پھر سورۃ التحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں آج کے بعد جو ہے وہ شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں، یعنی اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس حوالے سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے تو جب ایک بیوی کے پاس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہد کھا کر جایا کرتے تھے، جب دوسری بیوی کے پاس جاتے تو وہ کہتی کہ آپ کے منہ سے فلاں یعنی چیز کی جو ہے وہ اسمیل وغیرہ آ رہی ہے اس چیز کی کھانے کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی آج کے بعد میں وہ یعنی شہد کا استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے اوپر جو ہے اس کو حرام کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ انسان جتنا مرضی گناہ کر لے، اس کے گناہ جو ہے زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے، پھر بھی اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرماتا ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بھی آخر میں بتایا کہ قیامت کے دن جو ہے ذاتی اعمال کام آئیں گے، تعلق کام نہیں آئے گا۔ یہ کہ انسان کہے کہ میں تعلق کی بنیاد پر چھوٹ جاؤں تو تعلق جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی مثال دی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان دونوں کو جو ہے وہ آگ میں داخل کرے گا۔ لیکن ادھر جو ہے فرعون کی بیوی آسی ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ فرعون نے اس پر ظلم و ستم کیا، اس کے جسم پر میخیں جو ہے وہ یعنی گاڑ دیتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، نبی موسیٰ پر جو ہے ایمان لے آتی ہے، اللہ پر ایمان لے آتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ اللہ نے دنیا میں ہی جو ہے اس کو اس کا محل دکھا دیا۔ تو یعنی بتانا مقصود کیا ہے کہ انسان اگر کہے کہ میرے تعلق میرا کام آ جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بتایا ہے فاطمہ اپنے یہ نہ سمجھنا کہ کل قیامت دن جو ہے میں تمہارا باپ نبی ہوں تو تمہیں جو ہے بچا لوں گا۔ بھائی ادھر کام یہ نہیں آنا کہ تعلق کام نہیں آئے گا، ادھر انسان کو اگر کام آئیں گے تو اس کے نیک اعمال کام آئیں گے۔ تو آج کے پارے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام بھی ہے۔ سورۃ المجادلہ میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہوا ہے جن کے شوہر نے جو ہے زہار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن کر زہار کے مسئلے کا حکم بھی نازل فرما دیا۔ اور اس صورت میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلت اور رسوائی کا جو ہے شکار ہوتے ہیں، اور منافقین کی یہود سے جو ہے خفیہ دوستی کا بھی پردہ فاش کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ الحشر میں یہودی قبیلہ بنو نذیر کی مدینہ سے جلا وطنی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں انصار صحابہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کے اثار، ان کے قربانی کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سبق دیا گیا کہ مسلمان کو ہمیشہ آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ میں ایمان اور تعلقات کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں ایک اہم تربیتی اصول بیان کیا کہ جو بات انسان خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو یعنی کیوں کہتا ہے، وہ دوسروں کو بھی نہ کہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد اور دین کے غلبے کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ پھر سورۃ الجمعہ کے اندر جو ہے جمعہ کی نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ اذان جمعہ کے بعد کاروبار اور دنیاوی مشغولیات چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ منافقون میں منافقین کے علامات اور ان کے طرز عمل کو بھی واضح کیا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں تربیتی پیغام یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، اپنے قول و فعل میں تضاد سے بچیں اور عملی نمونہ بننے کی کوشش کریں۔ آخرت کی تیاری کے لیے مال اور وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ گھریلو اور معاشرتی معاملات میں اسلام کے احکامات کو جو ہے وہ اختیار کریں۔ اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ تو جو معاشرہ اللہ کی اطاعت، اخلاص عمل اور دینی تربیت کے اصولوں پر قائم ہو جاتے ہیں وہی دنیا میں عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔